एरिक, मेरी तरफ से और मेरे नाजरीन की जानिब से इस चैनल पर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मैं सीधा असल बात पर आता हूँ। जस्ट फॉरेन पॉलिसी की तख्लीक के पीछे क्या विजन और मकसद था? जी, असल में फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद इराक जंग के आगाज और अफगानिस्तान पर हमले के फौरन बाद रखी गई थी। और इसका मकसद ये था कि इस वक्त जिस मुतवक्के हमले की पेशगोई की जा रही थी, यानी ईरान पर हमला, उसके लिए तैयारी की जाए। ये वो बात थी जिसके बारे में आप जानते हैं, इन दोनों जंगों के मेमारों ने भी बात की थी। और ये वाकई हैरान कुन है कि आप जानते हैं, इसका तस्वुर ये था कि अमरीकी अवाम को मुतहरिक किया जाए और आप जानते हैं अमरीका के अंदर काम किया जाए। हुकूमत के अंदर भी इस अवामी ताकत को अमरीकी हुकूमत तक लाया जाए। हुकूमत को रहनुमाई फराहम की जाए और उसका रुख इस तरफ मोड़ा जाए कि वो बहुत ताकतवर फौजी ताकत, जिसे हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसके खिलाफ कुछ हद तक मुजाहिमत की जा सके। या फिर वॉशिंगटन के वो कौमी सलामती के एलिट्स जो हमेशा जंग की तरफ धकेलते रहते हैं। आप जानते हैं, अगर आप इस वक्त फॉक्स न्यूज या सीएनएन देखें तो सब ईरान के साथ जंग की बात कर रहे हैं। तो ये हैरत अंगेज है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, मेरा ख्याल है। तो मैं हैरान हूं। आप जानते हैं, मेरा ख्याल था कि ईरान दरअसल इराक पर हमले के दौरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ ताउन कर रहा था। मेरा मतलब है, क्या इस वक्त ईरान पर हमले का कोई मंसूबा था? हाँ, देखें, अगर आपके नाजरीन ने ये नहीं देखा तो ये सबसे अहम क्लिप्स में से एक है। जनरल वेस्ली क्लार्क, जो काफी जारहाना सोच रखते हैं, उन्होंने एक क्लिप में अपने पेंटागन के दौरे के बारे में बात की है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं उन्हीं ममालिक की बात कर रहा था। हर किसी को ये देखना चाहिए, ये 7 ममालिक है। अगर आप वेस्ली क्लार्क 7 ममालिक तलाश करें तो मिल जाएगा, और उन्होंने ये बात कई इंटरव्यूज में बार बार कही है। और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि वो 11 सितंबर के हमलों को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि वो सब कुछ कर सकें जो वो पहले से करना चाहते थे, यानी उन हुकूमतों को हटाना जो उनके नज़दीक दुश्मन थीं या रूस और चीन के साथ मुंसलिक थीं, इससे पहले कि रूस और चीन दोबारा संभलें और उभरें। लेकिन इराक में उनकी कारकर्दगी काफ़ी ख़राब रही और इसने उनके मंसूबों में रुकावट डाल दी। अगर आप उन 7 ममालिक को देखें तो उन्होंने किसी न किसी तरह तकरीबन हर एक को गिरा दिया है। वो बराह रास्त हमले के रास्ते पर नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने ज्यादातर ममालिक को गिराने का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया। आपके ख्याल में वो 7 ममालिक कौन से हैं जिन्हें उन्होंने गिरा दिया है? मेरा मतलब है, एक इराक है, दूसरा शाम है, तीसरा... लीदिया, हाँ, अब मुझे वाकई देखना पड़ेगा क्योंकि इतने ज्यादा हैं। मैं फौरन वो 7 ममालिक निकाल लेता हूँ, लेकिन शाम तो यकीनी है, मैं अभी देख लेता हूँ। लीबिया, इराक, 3। जी हाँ, और फिर लबनान का। लबनान भी? लीबिया, सूडान, सोमालिया और इस्लामी जमहूरिया ईरान। ओ ने खुदा! तो ये तनाज़ा अब भी जारी है? ये तनाज़ा अब भी जारी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा पेचीदा हो गया है। आप जानते हैं, आखिरकार इनका तज्जिया गलत नहीं था, इस लिहाज से कि अब इन ममालिक को गिराना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। जब आप जानते हैं, एक बहुत मजबूत चीन के साथ, चीन ने ईरान जैसे ममालिक के साथ तजारत जारी रखी है, और यही उनके लिए बुनियादी तौर पर वाहिद सहारा रहा है। यही बात वेनेजुएला के बारे में भी दुरुस्त थी। तो हाँ, उनका नजरिया दुरुस्त था। मेरा ख्याल है कि उनके मकासद गैर अखलाकी के और बलाखिर ये एक बुरी हिकमत अमली थी। मैंने परसों सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना कि वो दरअसल, या वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो रूस या चीन ग्रीनलैंड ले लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि यही दलील, यही सोच है। हाँ, और आप जानते हैं, वो एक मुनफरिद आदमी है। हम उनकी सोच को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते। मेरा मतलब है, मेरा ख्याल है कि वो नक्शे को वुसअत देने के ख्याल से बहुत मुतासिर हैं। एक बड़े मुल्क पर अपना झंडा लगाने का, जो इस नक्शे की प्रोजेक्शन के मुताबिक बहुत बड़ा नजर आता है। लेकिन आप जानते हैं, बहुत से कौमी सलामती के माहिरीन हैं जो ये सोचते हैं और सही सोचते हैं। अब रूस और चीन के साथ आर्कटिकली मुकाबला है, लेकिन ज्यादातर समझदार लोग अमरीकी क्या वाकई कोई मुकाबला है? क्या आर्कटिक पर रूस और चीन के साथ वाकई कोई मुकाबला है? प्रो है। जी हाँ, और आप जानते हैं, जरूरी नहीं कि ये इतना बड़ा मुकाबला हो। मेरा ख्याल है, आप जानते हैं, हम में से जो ज्यादा समझदार हैं वो कहेंगे कि आर्कटिक में जो ताउन हो रहा था उसे दोबारा शुरू किया जाए। ये ज्यादातर हाल ही में यूक्रेन पर हमले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं, बुनियादी तौर पर हर मामले पर दो नुक्ता नजर होते हैं। एक तरीका ये है कि चीन और रूस के साथ ताउन किया जाए, कशीदगी को कम करने की कोशिश की जाए और इस दौड़ को कम शिद्दत वाला बनाया जाए। ये बात दीगर शोबों पर भी लागू होती है, जैसे कि मसनूई जहानत एआई, जहां रूस, अमेरिका और चीन एआई के मैदान में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें खतरात भी हो सकते हैं दुनिया के लिए, क्योंकि एआई अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई इसके असरात क्या होंगे।
लेकिन आर्कटिक का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा मतलब है, अगर दोनों फरीक सिर्फ जहाज बनाने और अड्डे कायम करने की दौड़ में लगे रहें और फिर वहां के वसाइल का इस्तेहसाल शुरू कर दें, तो ये ना सिर्फ सबके लिए एक बड़ी माली बर्बादी होगी, बल्कि असलहे की इस दौड़ से माहौलियाती तबाही भी आ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप ठीक कह रहे हैं कि इस इलाके के लिए मुकाबला है, इसलिए सफारतकारी को फरोग देना चाहिए और एक माकूल तरीका अपनाना चाहिए। तो हाँ, मेरा ख्याल है कि ट्रंप इस मामले में कुछ मुनफरिद हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक विरासती कारनामा चाहते हैं और उन्हें ये बात नक्शे पर अच्छी लगती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरों के लिए ये मामला कुछ ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। कौमी सलामती के रहनुमाओं की नज़र में ये बहुत गैर स्ट्रेटेजिक समझा जाता है, क्योंकि इससे नेटो के वो इत्तेहादी दूर हो जाते हैं जिन्हें डीसी बहुत अहमियत देता है, जिनकी बहुत कदर की जाती है। तो लेकिन आप जानते हैं, मैं एक बहुत बुनियादी और अहम सवाल की तरफ आना चाहता हूं, जो किसी और बड़ी ताकत जैसे सोवियत यूनियन की तरह किसी हरीफ या पाबंदी में नहीं है, जैसा कि 1990 की दहाइयों में था। आप कैसे आप ऐसी एक सुपर ताकत की ख्वाहिशात को कैसे महदूद और कंट्रोल करते हैं? मेरा मतलब है, ग्रीनलैंड को देखिए। मेरा मतलब है, ज्यादातर यूरोपियों का रवैया बहुत कमजोर सा है। मेरा मतलब है, यहां तक कि यूरोपीय यूनियन की नहीं है। ये बिल्कुल वाजे नहीं है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसके कई मुख्तलिफ कलीफ़े हैं। आप जानते हैं, इनमें से एक तरीका ये है कि इस किस्म के रवैये के लिए बैरून मुल्क बड़ी आबादियों को कंट्रोल और मुनज़्ज़म करना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान इसकी एक वाज़ेह और बड़ी मिसाल है, जहां अमरीका, वो हुक्मरान अशराफिया जिनकी वो हमायत कर रहे थे, उनके साथ अमरीका बहुत मुतमईन था। एक ऐसा निज़ाम था जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वो काम कर रहा है। हम बस इस पार्टी से उस पार्टी में और फिर वापस इस पार्टी में अपनी फ़ौज के साथ, जो अमरीकी हमायत याफ्ता है, स्विच कर लेते हैं। फ़ौज पूरे वक्त मुकम्मल कंट्रोल में रहती है। और फिर आखिरकार होता ये है कि कोई रहनुमा आ जाता है, जो अवाम से जुड़ जाता है, उनके नज़रियात और ख्वाबों और उमंगों को अपनी ज़बान देता है। और फिर अमेरिका। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं इसमें। इस मामले में मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी वाज़ेह है। मेरा मतलब है, ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी केस स्टडीज़ में से एक है। ऐसे लोगों के हवाले से जिनके पास इस तरह के निज़ाम से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये एक ऐसा निज़ाम था जिसे जमहूरियत की तरह दिखाने के लिए बनाया गया था। यकीनन ये बुनियादी तौर पर एक फ़ौजी आमिरियत है और एक तरह की करप्ट हुकूमत, जिसमें फ़ौज तकरीबन तमाम बड़े वसाइल पर कंट्रोल रखती है। तो फिर इमरान खान एक लेजेंडरी स्पोर्ट्स शख्सियत हैं, एक बैनुल अक़वामी, आप कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन इंसान, और वो अपनी तवानाई को इसी तरफ ले आते हैं। और अब हम देखते हैं कि अमेरिका के लिए तहरीक रोकना इतना आसान नहीं कहा। इस तहरीक को रोकना उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि हो कसबी। इसका अवाम के साथ जो रिश्ता है, वो इतना मजबूत है। तो ये एक तरीका है कि ये तहरीक रुक जाती है, कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने लीडर को ढूंढ लेते हैं, वो उन्हें मुनज़्ज़म करता है और मुल्क आज़ाद हो जाता है और बिलाखिर हकीकी मानों में खुद मुख्तार बन जाता है। ये वाकई दिलचस्प है। मेरे मतलब है, आप इमरान खान का हवाला देंगे। ज्यादातर पाकिस्तानी अपनी आम फहम में यही सोचते होंगे। कोई ऐसा शख्स जैसे इमरान खान, जो ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता है, जिसने 20 साल से ज्यादा बरतानिया में गुजारे, जो मगरबी अशराफिया के साथ बहुत आरामदेह था और उनके साथ मेलजोल भी रखा, जब वो किसी अमरीकी सदर या अमरीकी वजीर खारजा से बात करता है, तो वो बुनियादी तौर पर आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वो बहुत पुरएतमाद है, बरखिलाफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पाकिस्तानी फौजी जर्नलों के। तो मगरबी हुक्मरान तबका और ताकतवर अशराफिया ऐसे आदमी से जुड़ना पसंद करेगी, जो मगरबी एजेंडे के लिए अवामी हमायत फैला सके। वो उसे कायल करने की कोशिश करेंगे कि देखो, ये हमारे स्ट्रेटजिक मफादात हैं जनूबी एशिया या मगरबी एशिया में। ये इस तरह क्यों नहीं हो रहा? उन्हें इसे हटाना क्यों था? उन्हें इसके पीछे क्यों जाला पड़ा? उन्हें इसे जेल में क्यों डालना पड़ा? हाँ, एक वजह यह है कि वो एक बहुत ही ताबे हुकूमत के साथ बहुत आरामदा हो गए थे, और इसलिए आप जानते हैं उनकी एक आज़ाद ख्याल पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त बहुत कम है। मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है, आप देखें इमरान खान के किसी भी मौक़िफ़ को देख लें, मेरा मतलब है वो समझते थे कि ड्रोन जंग गैर मौसर है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मेरा मतलब है, ये तो बिल्कुल मोतदिल मौक़िफ़ है। आप जानते हैं उन्हें फ़ौज के साथ मसाइल है, मईशत पर कंट्रोल, करप्शन में कमी लाना। ये कदरे रेडिकल पोजीशंस भी नहीं है। ये एक तरह की आम फ़हम है, आप जानते हैं, बुनियादी नुक्ता नज़र, जो वाक़ई किसी भी आम शख़्स के ज़रिए शेयर किए जाते हैं। आप जानते हैं, तो आप सोचेंगे कि वो, आप जानते हैं, वो उसका एहतराम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, वो एक ऐसी हुकूमत के आदी हैं जिसकी कोई आज़ाद सोच नहीं है। और इस तरह आप जानते हैं, यही पहली वजह है। जब उन्हें ये मिल सकता है, तो आप जानते हैं, वो यकीनी तौर पर इसी को तरजीह देते हैं और वो इसे बरकरार रखने के लिए काम करेंगे, चाहे आप जानते हैं, चाहे ये गैर माकूल ही क्यों ना हो। हदास जैसे, ज़ाहिर है, मेरा ख़्याल है कि इस कम्युनिटी में हर कोई जानता है कि इमरान खान के साथ वो ताल्लुक़ बनाना बेहतर होगा और इससे अमरीकी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान एक सेहतमंद रिश्ता कायम होगा जो देर पा रहेगा।
लेकिन इसके बजाय निज़ाम की कलील मद्दती नौयत और अमेरिका की सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली सोच ऐसा बना देती है कि हम जानते हैं वो इस बात पर भी गौर नहीं कर पाते कि पाकिस्तान को आसानी से दूर कर सकते हैं। तवील मुद्दत के हैं, लेकिन आप जानते हैं यहाँ क्या हमला है। इमरान खान ने पहली सदारत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छा ताल्लुक कायम किया, शायद अफगानिस्तान की वजह से। जब वो यहाँ आए तो 2019 में उनका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल और खैर मकदम किया गया, और इसके बाद उनके दरमियान राब्ता और ख़त किताबत भी रही। ट्रंप ने भी उन्हें एक दो बार सराहा, लेकिन इस तरह नहीं जैसे उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। लेकिन उन्होंने उन्हें अच्छा आदमी या ऐसा शख्स नहीं कहा जिसके साथ वो काम कर सकते हैं या कर रहे हैं। उन्होंने उनकी तालीफ के। जनवरी 2021 में बाइडन की सदारत के साथ क्या गलत हुआ कि बाइडन ने कभी, आप जानते हैं, इमरान खान को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन तक नहीं किया? क्या ये बाइडन था? क्या ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की? क्या ये डीप स्टेट थी? क्या वो था? हाँ, और जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं, आप जानते हैं इस लफ्ज़ को कई मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन असल में ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एलीट्स हैं। आप जानते हैं हमारे मुल्क में ये अमूमन जमहूरी अमल नहीं होता। तो हाँ, एक नेशनल सिक्योरिटी एलीट है और ये हुकूमत में भी है, थिंक टैंक्स में भी है, और फिर ज़ाहिर है हाँ, हुकूमत में भी, इंटेलिजेंस एजेंसियों में भी और इसी तरह दीगर इदारों में भी। तो मैं ये कहूँगा कि जो कुछ वहाँ हुआ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि बाइडेन इंतज़ामिया में ज़्यादातर वही लोग शामिल हैं, जो इस नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। आप जानते हैं, मौसर फ़ौजी हुक्मरानी अमेरिका के लिए मिसाली सूरत हाल है, जब तक कि उसे बरकरार रखा जा सके। और फिर आप जानते हैं, जब यूक्रेन का मामला पेश आया और वहाँ क्रीमिया में नहीं 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 नहीं। लेकिन एरिक, यही वो बात है जिसमें कंफ्यूजन है। यूक्रेन का मामला 2022 के आगाज में पेश आएगा। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। जनवरी में, 20 जनवरी 2021 को, जब सदर बाइडन व्हाइट हाउस में आए, वो अफगानिस्तान से इनखला का वक्त था। उस वक्त यूक्रेन मंजर पर लई था। इमरान खान की सबकदोश होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप से अच्छी बातचीत थी। अचानक, आप जानते हैं, रहनुमाओं ने एक आम रिवायत के तहत अमेरिका के सदर को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। इमरान खान बार बार कोशिश करते रहे कि सदर को 5 या 10 मिनट की कॉल मिल जाए। उनकी कॉल को खुशामदीद नहीं करा गया। उन्हें 20 जनवरी के बाद से अमेरिकी खारजा पॉलिसी से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या। तब से इमरान खान ड्रोन हमलों के खिलाफ एक नुमाया आवाज थे। मेरा मतलब है, मैं जानता हूं, मैं इस वक्त नौजवान था, कॉलेज में था, और तभी मैंने पहली बार उनके बारे में सुना था, क्योंकि हम भी इस ड्रोन जंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अब जानते हैं, बस शक की बुनियाद पर फजा से पूरे खानदानों को खत्म कर देना। हमें उस वक्त भी इस पर एतराज था और इमरान खान को भी था। तो लेकिन अमेरिका कभी कभी ये नहीं भूला। आप जानते हैं, ये वो किस्म की बात है, ये बहुत ताकतवर तनकीद थी। अमेरिका कभी नहीं भूला? आपका मतलब है बाइडन जाती तौर पर इस मामले में दिलचस्पी रखते थे, वो खारजा पॉलिसी के आदमी थे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ, मेरा मतलब है, ओबामा इंतज़ामिया ड्रोन हमलों के मामले में इंतहाई सरगर्म थी। ये शायद ओबामा के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इक़दामात में से एक था। ऐसे कई इक़दामात थे, लेकिन ये उनके बदतरीन कामों में से एक था। तो बात सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ बाइडेन की ज़ाती बात नहीं है। आप जानते हैं, बाइडेन बहुत ज़्यादा वो सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन थे। आप जानते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी की बड़ी हिकमत अमली के खेल में बहुत गहराई तक शामिल थे। वह हमेशा से ही थे, हत्ता कि अपने आखिरी दिनों तक थी। और बहुत से लोग कहेंगे कि ये किसी हद तक उनकी नाकामी की वजह भी बनी, इस लिहाज से कि आप जानते हैं, खुद उन्होंने भी तस्लीम किया कि वो खारजा पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? मेरा ख्याल है, जब लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे आपके नाज़रीन में भी कोई उम्र रसीदा होंगे, तो वो अमूमन उन्हीं चीज़ों की तरफ माइल हो जाते हैं जिन्हें वो अच्छी तरह जानते हैं, जिन्हें वो वाक़ई अच्छी तरह जानते हैं। तो सारी बात यह है कि बाइडेन खारजा पॉलिसी को अच्छी तरह जानते हैं, और यही वो इस्टेब्लिशमेंट है, आप जानते हैं, जिसमें लिंडज़े ग्राहम इस इत्तेफ़ाक़ राय के जारहाना पहलू पर हैं। और आप जानते हैं, इसमें कई डेमोक्रेट्स भी शामिल होंगे। मैं तो शायद उनके नाम भी ना लूं, लेकिन आपके पास कई सेनेट डेमोक्रेट्स हैं और वहाँ एक इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। और फिर आप देखें तो अमेरिका के निज़ाम में बिल्कुल बाएं जानिब भी कुछ लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इस इत्तेफ़ाक़ राय में शामिल नहीं गए, और बिल्कुल दाएं जानिब भी कुछ लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। लेकिन सारी बात यह है कि आप जानते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे किसी ने शऊरी तौर पर चुना हो। वो ये नहीं कहते कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं आया, जानते। ये बस एक जानी पहचानी बात है जो खुद ब खुद इकट्ठी हो जाती है। तो क्या हम ये सादा नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि बाइडन ज़्यादा इदारा जाती थे, वो खारजा पॉलिसी के इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर थे, और मरकज़ी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कम्युनिटी, खारजा पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट, कौमी सलामती इस्टेब्लिशमेंट, जो अचानक ट्रंप के वाइट हाउस से जाने के बाद
जनवरी 2021 में ज्यादा ताकतवर हो गई। उन्हें इमरान खान पसंद नहीं थे, वो समझते थे कि इमरान खान मसाइल पैदा करते हैं, और इसी वजह से बाइडन ने कभी इमरान खान से राब्ता नहीं किया। क्या हम ये नतीजा निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर ट्रंप के साथ क्या हुआ? क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी फौज बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, और उन्हें बहुत घबराहट थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आरा दामन जाहिर करेंगे। और रिचर्ड ग्रीनर और ये सब कुछ, एक तवक्कु थी कि ट्रंप दर हकीकत कोई बयान दे सकते हैं या इमरान खान को रिहा करने या उनके साथ मुनसफाना सलूक करने का मुतालबा कर सकते हैं। लेकिन फिर फौज ने तेजी से डोनाल्ड ट्रंप को मसरूफ कर लिया। आप इस पूरे अमल को किस नजर से देखते हैं? हाँ, तो मेरा ख्याल है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप का मुतालिया करता है या किसी भी मामले पर उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, चाहे आप हॉकिश नियोकॉन की तरफ हों या सफारतकारी के हामी हों, हम सब एक बात पर मुत्तफिक हैं, और वो ये है कि वो काफ़ी मनमानी और अचानक फैसले कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने मजाक में कहा था कि हमें न्यूकॉन्स के साथ सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों थक चुके हैं। सुबह के वक्त हम सोचते हैं ओ वो सफारतकारी की बात कर रहे हैं, फिर दोपहर में वो कहता है मैं लीडर को हटा दूंगा, और फिर शाम में आप जानते हैं वो किसी बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क की बात कर रहा होता है। मेरा मतलब है हम सब बस थक चुके हैं। लेकिन ये सब कहने का मकसद ये है कि रूबियो इस सबसे अच्छी तरह वाकिफ है। आप जानते हैं रूबियो को बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ट्रंप के साथ दोस्ताना होने का ढोंग करे, ताकि कौमी सलामती के इदारे को इंतजामिया के अंदर एक मौसर आवाज मिल सके। और वो इसमें वाकई बहुत अच्छा रहा है, जो कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए काफी मायूस कुन है कि वो इस काम में कितना माहिर है। आपकी समझ क्या है? आपके ख्याल में पाकिस्तानी फौज ने जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना रास्ता कैसे बनाया? क्या इसमें सेनेट काम ने उनकी मदद की थी? क्या शरीफुल्लाह को एब्डिकेट के लिए एक मास्टर गेट के तौर पर उनके हवाले किया गया था? असल में किसने उनकी ट्रंप से राब्ता करवाने में मदद की? मेरा ख्याल है कि मेरी राय में तो इन अदारों के दरमियान इतनी वाज़ेह तकसीम भी नहीं है। अब जानते हैं, फौज का अमेरिका के साथ इतना गहरा ताल्लुक है, पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि वहाँ मुसलसल राब्ताकारी जारी रहती है, मुसलसल बातचीत हो रही है, और मेरा ख्याल है कि वो खुद को एक ही टीम का हिस्सा समझते हैं। और ये बात उन लोगों पर लागू नहीं होती जो इस खारजा पॉलिसी के इत्तेफाक राय से बाहर है, लेकिन जाहिर है कि ये मार्को रूबियो, डोनाल्ड ल्यू, एलिजाबेथ होस्ट जैसे लोगों पर लागू होती है। इन हलकों में जो भी है वो वाकई खुद को इसी मकसद के लिए वक्फ समझते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस में भी हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं जैसे टॉम सवाजी। ये सब वाकई पाकिस्तानी हुकूमत या निज़ाम के साथ है। इकट्ठे होना मुश्किल नहीं का। इन सब के मफादात बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं, और वो ये चाहते हैं कि ट्रंप उनके नुक्ता नज़र से दुरुस्त फैसला करे, यानी इस निज़ाम को सहारा दे, ताकि ये अमरीकी मफादात की खिदमत लाली लग सके। और पाकिस्तानी तरफ मेरा ख्याल है आप जानते हैं वो ताकत या पैसे या इस जैसे किसी चीज़ को पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जानते हैं, चंद हफ्ते पहले अपने ही प्रोग्राम के लिए मैं नेट पर कुछ तहकीक कर रहा था, और मैंने देखा कि तहकीक ने बुनियादी तौर पर मुझ पर यह इंकिशाफ किया कि सेंट्रल कमांड सेंटकॉम कमोबेश ऑपरेशनल तौर पर पाकिस्तानी फौज के साथ मरबूत है, जबकि पैसिफिक कमांड का हिंदुस्तानी फौज के साथ ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी तरह, इसलिए जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं सोचता था कि अब अमेरिका की फौज हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही है और झूल रही है, हिंदुस्तान बड़ा खिलाड़ी बन रहा है, लेकिन ऑपरेशनल तौर पर हिंदुस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। एतमाद के खिलाफ हैं, आप जानते हैं, वो वाकई अमरीकी फौजी सोच का हिस्सा नहीं है, जहां पाकिस्तानी फौज सेंटकॉम की तो होती है। क्या मैं ठीक हूं? बिल्कुल। और ये एक ऐसी अहम चीज है जिसको समझने के लिए ताकत काम करती है, और जिस तरह से हम कहेंगे कि एक नौ आबादियाती निज़ाम काम करता है, ठीक। जाहिर है आप जानते हैं, पाकिस्तानी फौज ये कहेगी, और पाकिस्तान भी उमूमी तौर पर कहेगा कि उन्होंने तो आज़ादी का ऐलान किया था, लेकिन अमली तौर पर आप जानते हैं वो अमेरिका के साथ एक तरह के नौ आबादियाती ताल्लुक में है। इसकी वजह से जब आप डीसी में काफी वक्त गुजारते हैं और इन मामलात पर काम करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जब वो कहते हैं कि वो किसी फौज को तरबियत दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता कि बस जाकर कहें लो ये कुछ महारतें हैं अब तुम्हारी मर्जी। वो इस वक्त वाकई तौर पर मुकम्मल तौर पर जम हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स को जम करने और इन तमाम फौजी इस्तिलाहात के बारे में है जिनमें मैं माहिर नहीं हूँ। दोनों ममालिक की मुश्तरका फौजी मशक है। कमांड सिस्टम, हथियारों के निज़ाम, ये सब कुछ आपस में जम करने के बारे में है, और वो ये सब कुछ नेटो के साथ भी करते हैं। ये इसका एक बड़ा हिस्सा है आप जानते हैं, ताकि उनके पास एक जैसे हथियारों के निज़ाम हो, एक जैसा कमांड एंड कंट्रोल हो, यानी ये सब कुछ एक जैसा हो, ताकि जब खुदा न करे कोई आलमी जंग हो जाए जिसमें उन्हें रूस या चीन को जेर करना पड़े, तो उनके पास ऐसे प्रॉक्सीज हों जो अहकामात को बखूबी मान सकें।
تو یہ وہی ہے جو ہم واقعی دیکھتے ہیں، اور اس طرح جانتے ہی ایکسیپٹ چل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت محدود تربیت ہے، یا یو ایس پاکستان کو سہارا نہیں دے رہا، اور یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہاں واقعی ہے، وہاں ایک اہم انضمام ہے۔ بالکل، اور انضمام بہت ضروری ہے، اسی لیے پاکستانی فوج سینٹ کام اور انٹیلیجنس کمیونٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے میرے خیال میں۔ لیکن ایرک، آپ کی دنیا بہت بڑی ہے، میرا مطلب ہے آپ صرف پاکستان کو نہیں دیکھ رہے، آپ پورے منظرنامے کو دیکھ رہے۔ امریکہ کے بھارت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں؟ ہاں، یہ معاملہ کافی حد تک بدل رہا ہے۔ میرا مطلب ہے قومی سلامتی کے ادارے کے نقطہ نظر سے جو تصور ہے، جیسا کہ مجھے یقین ہے آپ نے اس پر بات کی ہوگی، تفصیل میں یہ تھا کہ بھارت کو چین کے توازن کے لیے استعمال کیا جائے۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں یہ واقعی ان چند طریقوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے امریکہ واقعی چین کو الگ تھلگ کرنے کی امید اسی میں ہے کہ اس خطے میں بھارت کے گرد ایک مرکز بنایا جائے۔ آپ جانتے ہیں وہ مقصد جس کا بائیڈن نے بھی دوبارہ ذکر کیا، حالانکہ وہ کئی معاملات میں بالکل بے خبر نظر آئے، لیکن انہیں خارجہ پالیسی اچھی طرح یاد تھی، اور انہیں یاد تھا کہ مقصد یہ تھا کہ آئی میک کوریڈور بنایا جائے، یعنی انڈیا، مشرقی وسطی یورپ۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا معاشی کوریڈور بنایا جائے جس کے سیاسی اور عسکری اثرات بھی ہوں، جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان اتنا خود مختار نہ رہے۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کسی حد تک انضمام کرے، اور آپ جانتے ہیں بھارتی وسیع معاشی چھتری کے نیچے آ جائے اور بھارتی معیشت کی تکمیل کرے، بجائے اس کے کہ عمران خان کیا کر رہا تھا، جو مختلف مفادات کی بنیاد پر مختلف طاقتوں کے ساتھ سودے کر رہا تھا۔ وہ سعودی، چین، روس، ہندوستان، تم جانتے ہو وہ اسے متوازن کر رہا گا، لیکن اس سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے نقطۂ نظر سے تخلیق کرنا چاہتے ہیں ایک خصوصی کوریڈور جس سے چین بند ہے، ایک صلاحیت حاصل کرنے کے لیے چین کے ساتھ مقابلے کا امکان، جو کہ ایک چیلنج ہے جیسا کہ ہے یہ ہے، تصور۔ لیکن یہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، 2000 کے درمیان سب سے پہلے پیوٹ ٹو ایشیا، آپ جانتے ہیں یہ اوباما انتظامیہ نے شروع اور متعارف کرایا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ایک خواہش تھی کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ امریکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان کو چینی اثر و رسوخ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر پہلی ٹرمپ انتظامیہ نے بھی سی پیک کے خلاف سخت موقف اختیار کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سی پیک چین کی مغربی ایشیا اور پاکستان کی طرف توسیع ہے اور سب کچھ اسی کا حصہ ہے۔ اور عمران خان بھارت کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی وجہ سے بھارت کے حوالے سے خاصے مخالف اور غیر دوستانہ تھے۔ انہوں نے پہلے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارت نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ بھارت نے عمران خان کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ یا اس کا تسلط سمجھا، وہ ان کے ساتھ دوستانہ نہیں تھے۔ پھر کشمیر کا معاملہ آیا، آرٹیکل 370 کا خاتمہ ہوا اور حالات مزید بگڑ گئے۔ مجھے پاکستان کے فورن آفس کے لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ پاکستان پر چین سے دور ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، اور جب پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہوئی تو یہ تاثر تھا کہ جنرل باجوہ، جو سابق آرمی چیف تھے اور جنہوں نے دراصل حکومت تبدیل کی، وہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو حالات بالکل مختلف سمت میں جا چکے ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہے جو 2025 کے آغاز سے بھارت کا سامنا کر رہا ہے، شاید اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حمایت کر رہی ہے، بھارت کی نہیں۔ تو یہ تبدیلی کیا ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے خاص طور پر جب کوئی عمران خان جیسا شخص اقتدار میں آتا ہے، اور وہ ایک طرح سے آپ جانتے ہیں بنیادی طور پر ایک قومی احیاء، یعنی قوم کی اثر نو بنیاد رکھنے کے منشور پر چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بھارتیوں کو اپنی نظر سے دیکھیں تو شروع میں سخت مذاکرات کرنے ہوں گے۔ امید ہے وہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ بہت دھمکی امیج ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسا مذاکراتی ساتھی ہوگا جس کے پیچھے واقعی عوام ہوں گے۔ وہ ایک بہت ماہر مذاکرات کار ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ دنیا کے ان رہنماؤں میں سے ایک ہے جن کی رسائی سب سے زیادہ ہے، مسلم دنیا میں بھی اور اس سے باہر بھی۔ تو وہ ایک زبردست طاقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے ان کے نقطۂ نظر سے صرف مذاکرات کی سطح پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں سخت موقف اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے آخر کار اگر اسے آگے بڑھنے دیا جاتا اور آپ کو جمہوری مینڈیٹ کے تحت اپنا کردار ادا کرنے دیا جاتا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ وہ باہمی سمجھوتے کے شعبے تلاش کر رہے تھے، لیکن یہی وہ بات ہے جو امریکہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اور بھارت کچھ معاملات پر باہمی سمجھوتا کر لیں اور پھر پورے خطے کے ساتھ مل کر کام کریں، کیونکہ یہ براہ راست اس سوچ کی نفی کرتا ہے جس میں دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی ایک الگ تھلگ پٹی بنائی جاتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس پر چین اکثر بات کرتا ہے کہ دنیا کو مختلف کیمپوں میں تقسیم کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس سوچ کی بنیاد سوویت یونین کے تجربے پر ہے، جس نے واقعی کیمپوں والی پالیسی اپنائی تھی
اور وہ کئی وجوہات کی بنا پر ناکام ہو گئی۔ اب چین کہہ رہا ہے کہ کسی کو ایک طرف کا انتخاب نہ کریں، جبکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ضرور ایک طرف کا انتخاب کرنا ہے۔ اس سے ممالک کو مدد ملتی ہے مختلف ممالک کو۔ اب میں اپنے سوال کی طرف واپس ہوتا، تو پھر اس امریکی اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوا جو پاکستان کو چین سے دور کر کے اپنی طرف کرنا چاہتی تھی؟ لیکن اب وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ پاکستان ایک مضبوط چینی اتحادی بھی ہے اور امریکی اتحادی بھی۔ ہاں، میرا خیال ہے وہ اس پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک مضبوط چینی اتحادی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ایسا ہے۔ اب کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ تو زلزلہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چاہے اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان ایک مضبوط اور قابل اعتبار چینی اتحادی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ میرا مطلب ہے میرے خیال میں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا سعودیوں نے کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، میرے خیال میں پاکستان نے یہ سب شاید اس سے پہلے ہی کرنا شروع کر دیا تھا جب سعودیوں نے اصل میں یہ کیا۔ سعودیوں نے اس میں مہارت حاصل کری، اور اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اگر امریکہ نے آپ پر کوئی دباؤ ڈالا تو آپ چین چلے جائیں گے۔ آپ پر کوئی دباؤ ڈالیے، لیکن ظاہر ہے اگر کوئی اس معاملے کو قریب سے دیکھے تو آپ جانتے ہیں کوئی پاکستانی کرپٹ جنرل شنگھائی میں ریٹائر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جائیدادیں مغرب میں سے تھی، ان کے ثقافتی تعلقات مغرب سے جڑے ہوئے ہیں، اور اب جانتے ہیں تو میرا خیال ہے اور ان کے بچے پڑھائی کے لیے امریکی یا برطانوی یونیورسٹیوں میں آتے ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے اگر کوئی مجھے بتا سکے، آپ جانتے ہیں میں پاکستانی اشرافیہ اور ان کے بچوں کے طور طریقوں کا ماہر نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے بتائے کہ وہ چین جا رہے ہیں تو میں حیران رہ جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ تر ایک حکمت عملی ہے جو ہم نے استعمال ہوتے دیکھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی آسان حکمت عملی ہے، پاکستان کے لیے بھی اور یہاں ان کے حمایتیوں کے لیے بھی، کیونکہ واشنگٹن میں آپ جو سب سے بڑا جواز سنیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی انسانی حقوقی خلاف ورزیوں کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر چین ان کی انسانی حقوقی خلاف ورزیوں کی حمایت کرے گا۔ اور تو یہ ان کا سب سے بڑا جواز ہے جب آپ نے ان کے باقی تمام دلائل کو رد کر دیا ہو اور انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ کر دیا ہو، تو وہ کہیں گے دیکھیں یہ تو ویسے بھی ہونا ہی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہم ہی ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی حمایت کر لیں، اور میں کہوں گا یہ غیر اخلاقی ہے۔ نہیں، آپ ویسے بھی وہ شخص نہیں بننا چاہتے۔ لیکن آئیے میں اس معاملے میں ایک اور پیچیدہ پہیلی شامل کرتا ہوں۔ پاکستان نے 1960 کی دہائی سے چین کے ساتھ ایک مضبوط بلکہ بہت قریبی اور گہرا تعلق قائم کرنا شروع کیا جب وہ چین جانے والا پہلا غیر کمیونسٹ ملک بنا تھا۔ اس نے چین کو دنیا کے لیے کھول دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب چین کا ڈاک خانہ پاکستان سنبھال رہا تھا، جب چین دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ اسی دوران ہیری کیسنجر کو اسمگلنگ کے ذریعے بیجنگ پہنچایا گیا۔ پھر اس کے بعد کیسنڈرا نکسن کی چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ پاکستان نے ہی ممکن بنایا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح مغربی تعلیمی حلقوں نے اس کو خاطر خواہ تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن پاکستانی نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ہم نے چین کو مغرب کے لیے کھولا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11 ستمبر تک اور اس کے بعد بھی امریکہ نے کبھی سنجیدگی سے پاکستان پر اعتراض نہیں کیا۔ دونوں طرف کھی لیدر، اور یہ تسلیم کیا گیا کہ چین کے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو یہ اجازت ہے، اور اچانک چینی معیشت کی غیر متوقع طاقت کا ابھرنا اور یہ خدشہ کہ یہ معاشی طاقت فوجی طاقت کو بھی مضبوط کرے گی، اور پھر ایشیا کی طرف امریکی جھکاؤ کے ساتھ امریکہ نے سوچنا شروع کیا کہ پاکستان کو الگ کر دینا چاہیے، چین کو محدود کروائے۔ تو یہ سلسلہ آپ کہہ سکتے ہیں 2022 تک جاری رہا۔ اس پس منظر میں جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، اچانک ایک نیا بدلاؤ آیا۔ اچانک ایسا لگتا ہے کہ اب امریکہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے، بھارت کے ساتھ کم، اور پاکستان سے کم پریشان ہے، چین کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی۔ یہی میری الجھن ہے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کچھ تبصرہ کر سکے۔ عام طور پر اگر کوئی ملک چین کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے تو یہ واشنگٹن میں اس ملک پر شدید تنقید کی وجہ بنتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں جب امریکہ کسی انسانی حقوق پامال کرنے والے نظام کی حمایت کرنا چاہتا ہے تو یہ خاص طور پر فائدہ مند ہوتا ہے۔ یقیناً سعودی عرب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، آپ اسے ویتنام کے ساتھ میں دیکھتے ہیں، آپ اسے پاکستان کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، ایسے اور بھی کئی مثالیں ہیں، میں اور بھی مثالیں سوچ سکتا، لیکن خاص طور پر ان معاملات میں یہ امریکہ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اس وجہ سے میں نے کہا، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ انہیں یہ کہنے کا عذر فراہم کرتا ہے، آپ جانتے ہیں ہم کارڈز کو کنٹرول نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں عام طور پر ان نو آبادیاتی تعلقات کے ساتھ واقعی آپ جانتے ہیں امریکہ میں ایک ارادہ ہے ملک کی خود مختاری پر زور دینے کی طرف۔ مجھے یہ یاد ہے جب ہلیری کلنٹن، آپ جانتے ہیں جس نے ہر قسم کی مداخلت کی حمایت کی ہے، نے کبھی دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام نہیں کیا۔ پھر جب ان سے سعودی عرب کے لیے آپ کی حمایت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا آپ جانتے ہیں یہ خود مختار ملک ہے، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں، اس لیے وہ خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ ایک بار جب یہ امریکہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے اتحادی
لیکن اگر یہ ہے آپ جانتے ہیں کوئی مخالف تو یقیناً آپ جانتے ہیں ہم ان کے معاملات کو مائکرو مینج کر سکتے ہیں. یہ بہت لچکدار شرائط ہیں، یہ بہت مزے کی ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ جانتے ہیں میرے خیال میں اس سے ان کی پاکستان کو خود مختار کہنے کی صلاحیت کو بھی تقویت ملتی ہے. ہم ان پر قابو نہیں رکھتے، جب حقیقت میں ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر امریکہ کی حمایت نہ ہوتی تو پاکستانی معیشت کے چلنے کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا. یہ سب ختم ہو جاتا کیونکہ آپ جانتے ہیں مغربی مالیاتی اداروں کی حمایت کی وجہ سے ہی سب کچھ چل رہا ہے. چین نے یہ پیشکش نہیں کی اور نہیں کرے گا. اور پھر ظاہر ہے فوجی ہے. چین کے پاس مغربی اداروں کے برابر کوئی بین الاقوامی نظام موجود نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے پاکستان کو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، جی ایس پی پلس کے ذریعے یورپ میں داخلے، برطانیہ کی امداد اور بہت سے دوسرے یورپی ممالک، جاپان کی ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے زندہ رکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکومت مکمل طور پر اس مالی اور اسٹریٹجک نظام پر منحصر ہے جس پر اصل میں امریکہ کا اثر و رسوخ ہے۔ لیکن آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے نیا نو آبادیاتی تعلق کی اصطلاح تھی۔ امریکہ بھارت کے ساتھ یہ نیا نو آبادیاتی تعلق کیوں قائم نہیں کر سکا؟ بھارت کی تاریخ بہت منفرد ہے. میرا مطلب ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے واقعی حقیقی خود مختاری حاصل کی اور میرا خیال ہے کہ یہ خود مختاری اس طرح ظاہر ہوئی ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے قومی آزادی کی جدوجہد اور سماجی تحریکوں کے ارتقاء کا انداز ہی مختلف ہے جو ہمیں پاکستان میں اس طرح نظر نہیں آیا جتنا میں دیکھ سکا ہوں. اور شاید آپ جانتے ہیں میں ان تاریخی عوامل کا ماہر نہیں ہوں جنہوں نے بھارت کو اس نہج تک پہنچایا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات کافی واضح ہے کہ وہ واقعی ایک خود مختار ملک ہیں چاہے وہ بہت سی نقصان دہ چیزیں بھی کرتے ہوں. اور یہ خود مختاری آخرکار اس بات کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ایک آزاد راستہ اختیار کرتے ہیں. میرا مطلب ہے یہاں تک کہ جب وہ جاری رکھیں گے وہ روس کے ساتھ اس طریقے سے مشغول ہونے کے قابل ہیں جیسے کہ یو ایس نفرت کرتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن وہ اس رشتے کا دفاع کرتے ہیں. اور اس طرح ہاں آپ جانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ یقینی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی خود مختاری فرق پیدا کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی کمیونٹی جانتی تھی کہ عمران خان اس حقیقی خود مختاری کی بالکل مضبوط ضمانت ہے. آپ جانتے ہیں چاہے لوگ ان پر تنقید کریں یا نہ کریں، آپ سنیں کسی بھی صورت میں ملک ان کے تحت خود مختاری رہنا تھا اور یہی وہ بات ہے جو امریکہ چاہے گا کہ نہ ہو اگر وہ اس پر کنٹرول حاصل کر سکے. وہ چاہیں گے کہ ایسا نہ ہو اگر وہ اسے روک سکتے ہیں. ہے تو لیکن خود مختار بھارت اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ بہت مشکل تعلقات سے گزر رہا ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں وہ روس کے معاملے پر بالکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو یہاں تک بھی تیار نہیں کہ چین کے خلاف کوئی واضح موقف اختیار کریں جیسا کہ مغربی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ آپ اس وقت اس تعلق کو پیسے گیت کے آپ جانتے ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان یہ مشکل تعلقات۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ٹرمپ کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں ٹرمپ ایک بالکل منفرد شخصیت ہے جیسے باقی صدور تھے بشمول بائیڈن یا یہاں تک کہ روبیو بھی. اس کا اپنا ایک انداز ہے، وہ لین دین پر مبنی سودے تلاش کرتا ہے اور جب آپ کے پاس اس معاملے میں مودی جیسا دائیں بازو کا قوم پرست ہو تو اس میں ٹکراؤ آتا ہے. یہاں ایک تصادم ہے، وہ تیار نہیں ہے کہ ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ دراصل فوجی عامر عاصم منیر آئے، وہ ٹرمپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں معدنی آیت ہے، آپ یوں لے سکتے ہیں اور بس یہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں ہم نے واضح طور پر دیکھا. جانتے ہیں میں جانتا ہوں کچھ لوگ آپ جانتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے آگے اتنا جھک جائے. آپ جانتے ہیں میں نے تو اس سے متعلق ایک نیا پاکستانی محاورہ بھی سیکھا ہے، یہ کچھ اس طرح کا ہے. آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ او خدا، آپ جانتے ہیں وہی والا ہے. آپ جانتے ہیں اٹھانے والا، ہاں وہی والا. لیکن آپ جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ مجسمہ ہٹا دیا کیونکہ وہ تھا، لیکن وہ تو واحد ہے. جانے آپ نے یہ محاورہ سیکھ لیا ہے، آپ جانتے ہیں میں بس مجھے وہ مجسمہ یاد ہے. میرا خیال ہے کہ اسے اس لیے ہٹانا پڑا کیونکہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ سیاستدانوں کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کی یاد دلاتا تھا غالباً. لیکن شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف میں عالمی ریکارڈ توڑ دیے. میرا مطلب ہے یہ واقعی اتنا زیادہ ہے کہ تقریباً کسی بھی خوددار انسان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہوگا، لیکن اس نے اس فن میں مہارت حاصل کی اور یہ کر دکھایا. وہ واقعی ایسا لگتا تھا جیسے اس پر یقین لگتا ہو. کچھ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ جنرل اسمبلی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے میں بہت سمجھداری دکھائی ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا، حتیٰ کہ اسرائیل بھی نہیں۔ ہاں میرا مطلب ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ان کے اپنے ذہن میں نہیں آیا ہوگا. میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں ٹرمپ روبیو نے انہیں بتایا ہوگا، میرا انداز ہے.
اور پھر بھی آپ جانتے ہیں میرے خیال میں دنیا بھر کے زیادہ تر لوگوں کے لیے اس ہفتے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نوبل انعام چاہتا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی واقعی حد سے قریب، آپ جانتے ہیں یہ کافی پریشان کن جنون ہے، کو صحیح طرح نہیں سمجھا. 25 لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کے قابل ہوئے کیونکہ کوئی اندرونی شخص جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب ہے نے پوری طرح سمجھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنا شدید جذباتی تقاضا ہے. اب جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس بارے میں ضرور بات کرتا رہا ہوگا اور پاکستان پہلا مر بن گیا. تو آپ کے خیال میں وہ سب سے بااثر واشنگٹن کا اندرونی شخص کون ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے؟ ان کے پاس تقریباً 6 لابیسٹ ہیں جنہیں وہ سالانہ 7 سے 8 ملین ڈالر ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کون ہے؟ روبیو، یہ بالکل واضح ہے کہ روبیو ہے. میرا مطلب ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو بس دیکھنا ہے. ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ اس کی سوچ کہاں ہے، اس کے بیانات دیکھیں، اور پھر آپ اوول آفس میں لی گئی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں. میرا مطلب ہے وہ آپ دیکھ سکتے تھے، وہ اس ملاقات کے اچھے ہونے پر بہت خوش تھا کیونکہ یہ اس کا منصوبہ ہے. اور آپ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا کہ سب کیسے چلے گا جب تک آپ ٹرمپ کو کمرے میں نہیں لے آتے، اور آپ امید کرتے ہیں کہ سب اچھا ہو. اور اسی لیے میں سمجھا تھا کہ یہ اسٹیک ہوگا. فیل وائک آف ہے. آپ جانتے ہیں اب ان کے درمیان کاروباری تعلقات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے تھی. لیکن جس طرح سے موجودہ انتظام ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کیا کہنے والا ہے، اور اس کے بہت سے غیر روایتی خیالات ہیں، کسی بھی وقت تبدیل کر سکتے ہیں. روبیو جیسے لوگ اس وقت تک اس کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتے جب تک کہ وہ پہلے ہی ہر اس شخص کے ساتھ ہم آہنگی نہ کر لیں جو وہ کمرے میں ہو سکتا ہے. جب ٹرمپ کہتے ہیں او تمہارا کیا خیال ہے، ٹھیک ہے مارکو، اس کے لیے شکریہ، آپ کا کیا خیال ہے اسٹیو ویکور، اور وٹکوف کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مارکو سے متفق ہوں. آپ جانتے ہیں، اور پھر وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر رک گرینیل اس کمرے میں ہوں تو وہ کہہ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا چاہیے سر. اور پھر ٹرمپ کہہ سکتے ہیں میں یہ کروں گا. یہ تو کافی اچھا لگتا ہے. تو اس طرح معلوم ہو گیا اگر آپ کبھی اسٹافر رہے ہیں جیسا کہ میں کانگریس کا عملہ رہا ہوں تو ہاؤس سائڈ میں ویسا ہی ہے جیسا کہ ایگزیکٹو برانچ میں ہے. آپ جانتے ہیں آپ صرف اپنے باس کے پاس نہیں جاتے اور صرف کہتے ہیں ارے آپ کا کیا خیال ہے. آپ کو ہم آہنگی اور تیاری کرنی ہوگی، اور آپ یہ نیک نیتی کے ساتھ کر سکتے ہیں یا آپ اسے جوڑ توڑ کے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آپ آئیڈیاز ڈالتے ہیں، یہ طاقت کی نفسیات ہے. آپ اقتدار سے کس سماعت کر گئے؟ یہ طاقت کو خیال بیچنے کی نفسیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی خیال کو کیسے آسان بناتے ہیں اور آپ اسے فیصلہ ساز، طاقتور فیصلہ ساز کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ سوچے. ہاں، بنیادی طور پر. لیکن خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں آپ کو صرف یہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ کمرے میں کون ہے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ کمرے میں کوئی غیر روایتی منظر ہو. اور یہ بہت کچھ ہوا ہے، یہاں تک کہ جے ڈی کے ساتھ وینس، جس نے بہت سے جن مخالف لوگوں کو مایوس کیا ہے کیونکہ وہ جن مخالف دائیں طرف تھا، اور اب وہ ایک طرح سے بدل گیا ہے اور اس پر اتنا سچ نہیں رہا، لیکن اسے کمرے میں رکھنے کا اثر پہلے ہی ہو چکا ہے. روبرو پیغامات میں تھا، معاف کیجیے، وینس پیغامات میں تنقید کا چاہا تھا. آپ جانتے ہیں کہہ رہا تھا کہ ہمیں یمن سے دور رہنا چاہیے، اور وہی اس بات کی آواز تھا. تو ہاں، یہی بات ہے. خاص طور پر ایسی انتظامیہ میں یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے جہاں صدر کسی خاص نظریاتی مکتب فکر میں نہیں ہے اور کسی بھی طرف جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کریں. میرا احساس یہ ہے کہ جب میں سوچتا ہوں اور اوباما کے دور کو یاد کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس موجودہ ٹیم میں مارکو روبریو کے علاوہ امریکہ کا کوئی تجربہ نہیں لا رہا. خارجہ پالیسی، تحریک کی طاقت کی حرکیات، اس کی تاریخ، مغربی اتحاد کی تاریخ، یورپ اور امریکہ کے تعلقات، یہ سب میز پر نہیں ہیں. ہاں، یہ کافی محدود ہے. میرا مطلب ہے کم از کم اعلیٰ ترین سپاد ہے. لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں روبریو نے بہت اچھی چال چلی ہے کیونکہ وہ صرف سیکرٹری آف اسٹیٹ ہی نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، جو میرے خیال میں آخری بار کسی نے یہ دونوں عہدے ایک ساتھ سنبھالے تھے. تو یہ ان کی طرف سے بہت، آپ جانتے ہیں، بہت ہی سمجھداری سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کو سنبھالا. تو وہ بہت کچھ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ بہت وزن رکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے حیرت انگیز کارکردگی دکھائی ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں مختلف قسم کے لوگ ہیں. عمومی طور پر میں کہوں گا کہ امریکی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہوں، کیونکہ روایتی سوچ صرف دنیا کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اور ہمارے لیے بھی تباہ کن رہی ہے. ہمارے پاس سرمایہ کاری نہیں ہے. کیوں؟ کیوں آپ کے پاس کیوں تھے؟ آپ نے پچھلی گفتگو میں مارکو روبیو پر فوراً کیوں توجہ مرکوز کی؟ آپ نے فوراً مارکو روبیو پر کیوں فوکس کیا؟ مارکو روبیو پنڈی اور واشنگٹن کے درمیان اصل رابطہ ہے. کیونکہ وہی کمرے میں سب سے اہم شخص ہے. تمام مستند رپورٹس اور ذرائع یہی بتاتے ہیں
کہ اس کے ارد گرد موجود لوگوں کا ایک بہت ہی چھوٹا سا اور محدود حلقہ ہے۔ جب آپ انتظامیہ کے کرداروں کو دیکھتے ہیں، آپ روبیو کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے پاکستان پر بیانات دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے پچھلی انتظامیہ کے لوگوں کو برقرار رکھا ہے۔ روبیو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں تسلسل کی نمائندگی کرتا ہے پالیسی میں، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ روبیو صرف یہ نہیں کہ وہ اس معاملے پر برا ہے، آپ جانتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہر ایک معاملے میں غلط ہے۔ جب آپ اس کے نظریاتی مکتبہ فکر میں ہوتے ہیں تو وہ ہر مسئلے پر اپنے نقطۂ نظر سے صحیح موقف جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان میں یہ بالکل واضح ہے، قومی سلامتی کے اعلیٰ حلقوں میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ پاکستان ایک اسٹریٹجک اتحادی ہے، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کوئی ایسا شخص نہ ابھرے جو ہمارے اسٹریٹجک ویژن کو چیلنج کرے، خاص طور پر اس وقت جب چین، جیسا کہ آپ نے کہا، سوویت یونین کو ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ اسے بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور پھر وہ روس کے ساتھ ایک بے مثال اتحاد میں شامل ہیں۔ تو چین اور روس کے اتحاد سے جو خطرہ پیدا ہوا ہے، وہ سوویت یونین کے عروج کے دور میں بھی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے کیونکہ سوویت یونین کبھی بھی اصل معنوں میں معاشی طاقت نہیں تھے۔ نہیں، اور اس کے پاس درست ویژن بھی نہیں تھا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے چین نے سبق سیکھا۔ امریکہ کے لیے خطرہ بننا، آپ جانتے ہیں اب امریکہ سر کھجا رہا ہے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، اور خاص طور پر اسی وجہ سے اب پاکستان جیسے معاملات پر بھی پہلے سے کہیں کم لچک ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اس وقت صفر جمع دوڑ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہمیں چین کے جتنے زیادہ اتحادیوں کو ختم کیا جا سکے کرنا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے ایک مخالف چین بلاک بنانا ہے۔ یہی تنگرد تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کا حتمی اسٹریٹجک مقصد، اسٹیبلشمنٹ کا مقصد، پاکستان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا ہے جو انہیں اس قابل بنائے کہ پاکستان کو چین سے دور کیا جا سکے۔ یہ ایک ہدف ہونا چلے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ اس پر مطمئن ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ موجودہ انتظام سے خوش ہے۔ وہ پاکستان کو دوبارہ ہتھیار فروخت کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک پیکج کا اعلان کیا ہے جس کے تحت پاکستان کے کچھ پرانے امریکی خریدے گئے جیک طیارے، نظر کا طیارے، اور اس طرح وہ اس قسم کی فروخت اور فوجی مدد کو دوبارہ شروع کرنے کی طرف پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ ہیں، وہ انٹرآپریبلٹی سے متعلق ہیں۔ یہی وہ لفظ ہے جس کی میں تلاش کر رہا تھا، باہمی تعاون۔ بالکل، میں اسی لفظ کو قابلیت میں تلاش کر رہا تھا۔ شاید یہ ان کے پاس ہے، یہ ترقی یافتہ ہے۔ ہاں، جی ہاں، بالکل۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ چینی خریدتے رہے تو اس کا خطرہ ہے ہارڈ ویئر، اور اسی لیے دونوں فریق، میرا مطلب ہے پرانے سفیر کے پاس واپس جانا، اس نے برسوں پہلے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی توجہ اسی پر ہے، لیکن وہ اپنی سیاسی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی بھی وجہ سے قدامت پسند ذہن میں یو ایس، اور جزوی طور پر تاریخ کی وجہ سے، اور سی آئی اے کی حمایت یافتہ مجاہدین، اور آپ جانتے ہیں اب بھی ایک منفی تاثر موجود ہے جو جائز سمجھا جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے حقیقت میں یہ کافی حد تک ایک تابع حملے کی ریاست رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ تاثر باقی ہے، تو یہی ہے جس کر لو۔ لیکن ہاں، یہی خیال ہے، میرا مطلب ہے عمران خان، ان کے نقطۂ نظر سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید درست بھی ہے۔ اگر عمران خان اقتدار میں آتے ہیں تو وہ نہ صرف فلسطین، مسلمانوں اور ترقی پذیر ممالک کے لیے سب سے طاقتور آواز ہیں، وہ نہ صرف وہاں سب سے طاقتور شخصیت ہیں، بلکہ انہیں اس بات کی بھی فکر ہے کہ اگر وہ کسی حد تک بالواسطہ یا غیر رسمی طور پر روس، چین، ایران کے بلاک میں شامل ہو گئے تو کیا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا بلاک ہے، وہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، ان کے نقطۂ نظر سے یہ تقریباً اختتام کے قریب ہے، جہاں چین کے پاس اپنے خطے میں اتنے مضبوط اتحادی ہوں گے۔ لیکن ایرک کیوں سوچنا، تم نے ذکر کیا ہے کہ ایران کرشماتی، وہ بہت ذہین ہے، وہ لوگوں سے جھکتا ہے، وہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں، اگر آپ عمران خان کے مشیر ہوتے جب وہ 2018 سے 2022 کے درمیان وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے، اور آپ دنیا کو دیکھتے اور آپ کے ساتھ کوئی ہوتا، آپ عمران خان کے مشیر ہیں، لیکن آپ امریکی طاقت کے نظام اور مغربی اتحاد وغیرہ کی ساری سمجھ بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ امریکہ، روس، چین، مشرق وسطیٰ اور سب کے درمیان طاقت کا کنٹرول بورڈ کیا ہے؟ کیا آپ عمران خان کو یہی مشورہ دیتے کہ وہ اسی طرح کی مضبوط، انتہائی مضبوط اور پرعزم قوم پرستانہ پوزیشن اختیار کریں؟ یا آپ چاہتے ہیں، یہ مشورہ دیتے کہ عمران خان کسی حد تک مغربی طاقت کے ساتھ سمجھوتا کریں اور خود کو ایڈجسٹ کریں؟ آپ اس وقت انہی کے مشورہ دیکھیں۔ دیکھیں، بعد میں سوچنا تو ہمیشہ آسان ہوتا ہے، میں یہی کہوں گا، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی مضبوط خارجہ پالیسی کی پوزیشن نے عوام کو کس حد تک یہ دکھایا کہ وہ ماضی سے مختلف ہیں۔
मुझे नहीं मालूम कि उनकी हमायत का कितना फीसद इस वजह से था, तो इस बारे में बिल्कुल दुरुस्त तौर पर बात करना मुश्किल है। लेकिन आप जानते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर हम यानी अगर वो अब वो सब जानते जो उस वक्त जानते थे, तो मेरा अंदाज़ा है कि वो भी कुछ तब्दीलियां ला सकते थे। मसलन इस बात के लिए बेहतर तैयारी करना कि अमेरिका और उनका इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में उनके खिलाफ किस किस्म की मुनज़्ज़म कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे वो मुफाहमत की कोशिश भी कर रहे हों। शायद वो ये जानने के काबिल हो जाते। लेकिन आप जानते हैं, मेरा ख़्याल है कि वो एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में थे, मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और साथ ही आपको अचानक एक माशी बहरान में भी डाल दिया गया। शुरू से ही इससे निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल था। तो हाँ, मैं इसका इख्तिताम विनर था। वो किसी काबिल रश्क पोज़ीशन में नहीं थे, आप जानते हैं। मेरे ख़्याल में पीछे मुड़कर देखना शायद आसान लगता है, लेकिन वो तकरीबन नामुमकिन था। वो एक नामुमकिन सूरत-ए-हाल में थे और वो नहीं थे। मैं मुत्तफिक हूँ, वो वाकई एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में थे। और हर सियासी रहनुमा बालाखिर अपनी जहानत और समझबूझ मुल्क की दानिश्वर तबके से भी हासिल करता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास और यहाँ की दानिश्वर तबका भी इस ताल्लुक को अच्छी तरह नहीं समझ सका। इमरान खान हमेशा ये समझते थे कि अगर वो बरतानवी सेलिब्रिटी और एलीट में एक सेलिब्रिटी और क्रिकेटर के तौर पर आरामदा हैं, तो वो मगरबी सियासी एलीट में भी आरामदा होंगे। इसी तरह, और यही गलत अंदाजा था। वो ये नहीं समझ सके कि एक बार फिर मैं सही लफ्ज़ तलाश कर रहा हूँ, मगरबी निज़ाम का ढांचा क्या है, कि किस तरह मगरबी इदारे नौआबादियाती रियासतों को कंट्रोल करते हैं। और पाकिस्तान भारत की तरह खुद मुख्तार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान एक निहायत कमज़ोर नहीं नौआबादियाती रियासत थी, जिसमें मगरबी इदारों की बहुत गहरी रसाई थी। लेकिन आप जानते हैं, मैं मार्को रूबियो की बात पर वापस आना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ वापस आना चाहता हूँ, और ये कि उन्होंने पिछले 3 और आधे सालों में क्या किया। एक बहुत ज़हीन काम जो पाकिस्तानी फौज ने इसके बाद किया। आपने कहा कि मार्को रूबियो अब भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो 1970 की दहाई में हेनरी किसिंजर के बाद किसी ने नहीं संभाला था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर अपनी DGISI को लेकर आए, जो कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, यानी इंटेलिजेंस के जासूस, जो उनके सबसे अहम आदमी हैं। और हर चीज की कलीद के तौर पर उन्हें अप्रैल 2025 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। इसका मतलब है कि उन्हें वॉशिंगटन के अंदर से किसी ने ये यकीन दहानी कराई होगी। फिर मार्को रूबियो सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। इसलिए मार्को रूबियो NSA है और पाकिस्तान की DGISI भी NSA है। इसलिए पाकिस्तानी मिलिट्री ने मार्को रूबियो को DGISI जनरल आसिम मलिक से जोड़ा है। तो उन्होंने अब आपकी समझ के मुताबिक एक बहुत हमवार तैयार किया है, जैसा कि आप उसे बयान करते हैं। बिल्कुल, होशियार। रूबियो ना सिर्फ आप जानते हैं एक अकाबी सेनेटर हैं, बल्कि वो कई सालों से सेनेट की इंटेल कमेटी के सरकर्दा रिपब्लिकन्स में से एक थे। वो इस कमेटी के ज्यादा फाल अरकान में से एक है। तो जब आप सेनेट इंटेल कमेटी में सबसे आला सतह पर होते हैं, तो आप बुनियादी तौर पर एक तौसीह होते हैं। आपको निगरानी करनी होती है। आप जानते हैं, उन लोगों के लिए जो अमरीकी सियासी निज़ाम का मुतालिया करते हैं। तस्वर यह है कि आपको इंटेलिजेंस कम्युनिटी की निगरानी करनी चाहिए। आपको उनकी ताकत को महदूद करना होता है। अब कानून साज इदारे में है, वो एग्जेक्टिव ब्रांच में है। आपको उनकी ताकत को महदूद करना, चेक करना और ये यकीनी बनाना होता है कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। लेकिन बदकिस्मती से हकीकत में ऐसा नहीं होता। और यूँ हमारे मौजूदा हालात में सेनेट इंटेल में इस किरदार में वो बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक तौसीह है। तो सारी बात यह है कि आपके पास बुनियादी तौर पर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास बिल्कुल दुरुस्त तजर्बा है। आप जानते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी सिमत में अचानक कोई फैसला कर ले, या अगर पाकिस्तानी अवाम दबाव बढ़ा दे, या अगर अमरीकी अवाम दबाव बढ़ा दे, या दोनों का कोई मिला जुला असर हो, आप जानते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही वो चीज़ है जिस पर हम काम कर रहे हैं और जिसकी तरफ हम हकीकतन बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं इस पर आना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काम किया है। आप जानते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ। आपके ख्याल में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने क्या हासिल किया और कहाँ नाकाम रही? हाँ ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। जो कुछ भी हासिल किया गया है, वो जाहिर है कि अमेरिका और पाकिस्तान की तारीख में इंसानी हुकूक की सबसे बेमिसाल सरगर्मी है। गुस्ताख, मेरा मतलब है इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। जाहिर है हमने पिछले 3 सालों में जो कुछ किया है, वो इससे पहले की तमाम सरगर्मियां मुश्तरका से ज्यादा है। क्या हो? ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये बहुत मुतासिर कुन है। हम वाज़े तौर पर एक ऐसी कम्युनिटी को देख रहे हैं जो मुल्क में ज़्यादा आरामदा हो रही है, जो ज़्यादा अमीर हो रही है। ये एक बहुत ही नाकाबिल यकीन हद तक कामयाब कम्युनिटी है, और इसलिए वो लोग अपने सियासी असर और रसूख में भी ज़्यादा से ज़्यादा कदम रख रहे हैं। आप जानते हैं, मेरा ख्याल है कि एक सीखने का अमल जारी है, और हम यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि लोग सीख रहे हैं। मेरा ख्याल है, आप जानते हैं, मैंने शुरू में कम्युनिटी को देखा,
انہوں نے کہا اگر ہم صرف عمران خان کی کہانی سمجھا دیں تو لوگ اسے دیکھ لیں گے. اور یہ ایک بہت انسانی سوچ ہے جو بالکل وہی غلطی ہے جو شاید عمران خان نے بھی کی ہو. یعنی لوگوں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ یہاں ایک معقول اور شائستہ جدوجہد ہو رہی ہے، اور پھر بدقسمتی سے نظام اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. یہی وہ عمل ہے جس سے یہ اس کا گزر ہے. اب آپ جانتے ہیں کیونکہ امریکہ اسٹیبلشمنٹ وہ خود کو طاقت کا غلط استعمال کرنے والا نہیں سمجھتے. وہ خود کو اچھے لوگ سمجھتے ہیں جو آزادی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن آخرکار ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فریق جیتے کیونکہ دوسرا فریق برا ہے اور ہم اچھے ہیں. آپ جانتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں اسی طرح سوچتے ہیں. تو جب کمیونٹی آ کر کہتی ہے کہ میرا خاندان نشانہ بنایا گیا تو وہ لوگ کہتے ہیں واہ یہ تو بہت خوفناک ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے. لیکن پھر وہ مختلف سطحوں پر اوپر کی طرف کام کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں خارجہ امور کی کمیٹی یا انتظامیہ میں زیادہ سمجھدار لوگ کہیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمارے وہاں مفادات ہیں. ٹھیک ہے اگر ہمیں اس کو متوازن رکھنا ہے تو ہم تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ موقع ہے جب وہ کہیں گے یا وہ چین چلے جائیں گے. تو یہیں پر یہ چیز بہت کارآمد ہو جاتی ہے. ہاں، تو یہی وہ عمل ہے جس میں ہم اس وقت ہے. میرے پاس ایک اعتراض ہے. آپ جانتے ہیں میرا مطلب ہے امریکہ فوجیں زبردستی داخل ہو جائیں. میرا عقد ہے نکولس مادورو کو اغوا کر لیں، یعنی صدارتی دفتر سے، اور اس کی بیوی کو بھی، اور ان کی خوب پٹائی کریں اور انہیں اپنی عدالت میں لے آئیں. میرا مطلب ہے وہ خود کو کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو کافی آسان ہے. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر جمہوری تھا اور آپ جانتے ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا تھا اور اسی لیے ہم نے اسے ہٹا دیا. اور آپ جانتے ہیں لیکن جو بات زیادہ مسئلہ والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بات امریکہ کے کسی بھی کلائنٹ ریاستوں کے بارے میں کیوں نہیں چاہتے. یہ خوبصورت جگہ پاکستان میں ہے اور یہ مملکت سعودی عرب میں بھی ہے. آپ کو امریکی میڈیا سے یہ معلوم نہیں ہوگا لیکن سعودی عرب میں کسی ایک شخص کو بھی کسی بھی مدت کے لیے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کو یہ کبھی سننے کو نہیں ملے گا. ہر کوئی کہتا ہے کہ رانیہ کو منظالن ہے، یعنی یہ واقعی ظالمانہ لگتی ہے لیکن یہ سعودی عرب یا یو اے ای یا مصر کے برابر کہیں بھی نہیں ہے. اور ان سب کو ہمارے ہتھیار ملتے ہیں جبکہ ایران کو تو یقیناً کوئی امریکی ہتھیار نہیں ملتے. تو اسی طرح اس کو چماس دے کے میں کسی حد تک سمجھتا ہوں لیکن میرے بہت سے ناظرین کو یہ بات پریشان کرے گی کیونکہ یہ منافقت اتنی واضح ہے. میرا مطلب ہے ایران، میرا مطلب ہے ذرا قتل ایران دیکھیں. آپ کو یاد ہے کہ پاکستانی فوج نے پرامن سوئے ہوئے مظاہرین پر فائرنگ کی تھی آخرکار 26 نومبر 2024 کی آدھی رات کو، آپ جانتے ہیں. اور نیو یارک ٹائمز اور امریکی مرکزی میڈیا جیسے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ نے تو اس کی کوریج تک نہیں کی. آپ جانتے ہیں میرا مطلب ہے سی این این، سی این بی سی، ایم ایس این، کسی نے بھی اس کو کور نہیں کیا. میرا مطلب ہے دیکھیں ایران پر ہر 4 یا 5 گھنٹے بعد ایک نئی خبر آ رہی تھی. میرا مطلب ہے اور ذرا ان حیران کو ناداد و شمار خونی کی. میرا مطلب ہے 6000 لوگ مارے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں 12000 لوگوں کے بارے میں خدشہ ہے، 20000 لوگوں کے بارے میں خدشہ ہے. یہ اعداد و شمار کہاں سے ہے؟ ہاں یہ دراصل نظام کے ساختی ڈیزائن اور اس کے سیٹ اپ ہونے کے طریقے کی طرف اشارہ کرتا ہے. میرا مطلب ہے شاید لوگوں نے نوم چومسکی کی یہ کتاب پڑھی ہو. آپ اس کا خلاصہ بھی پڑھ سکتے ہیں جس کا نام ہے مینوفیکچرنگ کنسینٹ، اور یہ بتاتی ہے کہ امریکہ میں نظام بغیر ریاستی میڈیا کے کنٹرول کے کیسے دراصل ریاستی میڈیا سے بھی زیادہ مؤثر نتائج پیدا کرتا ہے. اور اس کا طریقہ کار بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اگر تھنک ٹینکس میں کوئی بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اس کمیونٹی کے سب لوگ یہ جانتے ہیں کتنے تھنک ٹینکرز ہیں جو پاکستان پر فوکس کر کے جانتے ہیں شاید 5 سے بھی کم ہو جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو. اصل میں 1 یا 2 ہی ہے اور وہ بھی پورے خطے کو کور کرتے ہیں. تو وہاں کوئی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اگر یہ صحافی ان تھنک ٹینکر سے نہیں سن رہے جو انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں تو وہ انٹیلیجنس کمیونٹی کے ذرائع سے بھی نہیں سن رہے، وہ کانگریس کے ارکان سے بھی نہیں سن گئے، تو پھر وہ اس پر رپورٹنگ نہیں کریں گے. یہ ان کی دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ان کا کوئی تعلق ہو. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کمیونٹی نے کام کیا ہے اور ہم اس کام کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس منافقت کو گفتگو میں شامل کیا جا سکے. کیونکہ جب آپ اس کو گفتگو میں زبردستی شامل کرتے ہیں تو ان کے لیے اس سے انکار کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ معاف کیجئے مجھے آپ کے خاندان کی پرواہ نہیں ہے. مجھے آپ کے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے خاندان کو تکلیف اٹھانی پڑے گی کیونکہ ہمیں پاکستان پر کنٹرول کرنا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے. تو آپ کو لازمی طور پر اس کو گفتگو میں شامل کرنا پڑتا ہے اور یہی وہ کام ہے جو کمیونٹی کر رہی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے. ہر بار امریکہ کے نظام کو دیکھتے ہوئے میڈیا ہم پاکستان کو گفتگو کا حصہ کیسے بنائے؟ میرا مطلب ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کیٹی ہیلپر بھی اچھا کام کر رہی ہیں، میرین اوفل بھی اچھا کار کر رہے ہیں، برائن کے نام بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی حسد. میرا مطلب ہے پاکستان دنیا کی 5ویں سب سے بڑی قومی ریاست ہے، دوسرا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، جس میں سب سے بڑا آپ جانتے ہیں مسلم دنیا میں کہیں بھی بہترین ممکنہ فوجی ادارہ ہے.
لیکن یہ بات چیت کا حصہ نہیں ہے. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. انسانی حق، قانون کی حکمرانی، عدالتیں، نظام یہ بات چیت کا حصہ نہیں ہے. بالکل، اور یہ ایک قسم کا متعلقہ لیکن الگ فیلڈ ہے جسے ہمیں، آپ جانتے ہیں، جو کوئی بھی دلچسپی رکھتا ہے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے واضح طور پر پاکستانی اور پاکستانی امریکی سامعین سے بات کرنے میں بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اس سے گزرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسے وہ منصفانہ کوریج ملے جس کا وہ دنیا کے 5ویں بڑے ملک کے طور پر مستحق ہے۔ میرا مطلب ہے، یہ ناقابل یقین ہے کہ اسے کتنی کم کوریج ملتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ مخصوص طریقہ کار ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، آپ جانتے ہیں، بدقسمتی سے کمیونٹی کے پاس ایک بار پھر مہنگے لابیز میں ہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ہم نے جو محدود سپورٹ ملی ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم حکومت کے مہنگے لابیسٹ ٹیم کا کافی اچھا مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں عمومی طور پر مزید سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہی وہ قسم کی اسٹریٹجک مداخلتیں تھیں جو احتجاج کے دوران ہوئیں اور جن کے نتیجے میں قتل عام ہوا۔ آپ جانتے ہیں، ہم اس وقت یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حکومت کو کیسے توڑا جائے۔ آپ کو ترار یہاں ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے اس کا کردار یاد نہیں، لیکن وہ ہر روز انگریزی میں کئی پریس کانفرنسیں کر رہا تھا۔ یہ ایک اچھی بات تھی۔ جو ہر روز کئی پریس کانفرنسیں کر رہا تھا. اس کا وزیر کا آخری نام کیا ہے؟ پارٹ کا؟ میں نے سوچا. ہاں، ہاں. تو وہ انگریزی زبان میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، اور اس طرح آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بڑھتے ہوئے متحرک ہونے میں اچھی وجہ سے بہت زیادہ جوش و خروش ہے۔ میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا کہ پہلے سے میڈیا کی حکمت عملی کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ جب آپ کو بین الاقوامی سطح پر حمایت مل جاتی ہے تو اس سے خود بخود ایک رفتار پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پھر احتجاج کو تقویت دے سکتی ہے، اور احتجاج میڈیا کو تقویت دیتا ہے، اور میرا خیال ہے لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں ہمیں، یعنی وہ لوگ جو انسانی حقوق کی صورتحال کو دنیا کے سامنے لانے کی فکر رکھتے ہیں، ہمیں حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ ایسی مداخلتیں کی جا سکیں، اور یہ یقیناً وہ چیز ہے جس پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے زمینی سطح پر بھی کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں سب شریک ہو سکیں۔ یقیناً. تو اب اس پاکستانی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں. جون 2024 میں HR 901 وہ سب سے اہم موقع تھا جب دیکھیں کمیونٹی متحرک ہونے میں کامیاب ہوئی. آپ ہاؤس ریزولوشن 901 کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہوا؟ میرا مطلب ہے، پاکستان کے انسانی حقوق اور جمہوریت پر اس طرح کا دو جماعتی اتفاق رائے کیسے پیدا ہوا؟ ہاں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، پہلا اقدام ایچ ریز 901 تھا، جو ایک غیر پابند قرارداد تھی جس میں کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس میں دونوں طرف کی باتیں کہی گئیں کی، اور پھر آخر کار کمیونٹی کے ارکان آخری لمحے میں جب اس پر ووٹنگ ہونے والی تھی، تو ہم ذرا پیچھے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ کمیونٹی نے اس وقت تک بہت زیادہ طاقت پیدا کر لی تھی اور مزید مشغول ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہم اسے مضبوط کرنے کے فائدہ تھے، کمیونٹی میں 901، اور پھر ہم کرنے کے قابل تھے. میں سمجھ نہیں پایا آخری وقت میں کمیونٹی نے کیا کیا. تو دو چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، آپ جانتے ہیں، کمیونٹی نے بنیادی طور پر تجربہ اور طاقت اس طریقے سے حاصل کی جس نے ایچ ریس 901 ایک کمزور دکھائی دے لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ اس وقت کمیونٹی کی حالت کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، اور پھر اس پر تناؤ تھا۔ جمع اس کی وضاحت کریں. آپ نے کہا یہ پہلا تھا، میں جانتا ہوں ایک اچھا لگ رہا تھا، لیکن یہ بہت کمزور تھا، ساختی طور پر کمزور تھا. یہ کمزور کیوں تھا؟ دیکھیں، جب یہ ابتدا میں تیار کیا گیا تھا تو اس وقت کمیونٹی نے ابھی تک کوئی طاقت نہیں دکھائی تھی، جانتے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ جملے تھے جو انسانی حقوق اور جمہوریت کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن زبان بہت نرم تھی، کیونکہ اس وقت عام خیال یہ تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھنا ہے، لیکن جب تک وہ بل خارجہ امور کی کمیٹی تک پہنچا کہ اس پر غور کیا جائے، اس وقت تک کمیونٹی مضبوط ہو چکی تھی، اور ہم اس میں زیادہ مضبوط زبان شامل کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر جس میں خاص طور پر کہا گیا کہ انتخابات، آپ جانتے ہیں، بنیادی طور پر یہ کہا گیا کہ انتخابات میں مسائل تھے اور انہیں جانچنے کی ضرورت ہے، اور بنیادی طور پر یہ کہا گیا کہ انتخابات دراصل جائز نہیں تھے، یہی اصل بات تھی، اور پھر ہمیں ایوان میں ووٹنگ کا موقع ملا۔ تو یہ کمیونٹی کی تاریخ میں ایک اہم ترین لمحہ تھا، اور پاکستان انسانی حقوق اور جمہوریت پر ایوان میں ووٹنگ حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی تھی۔ یہ ایک بے مثال واقعہ تھا، اور پھر ہمارے پاس کئی اور خطوط بھی تھے جو آہستہ آہستہ عاصم منیر اور فوج کے کردار کی طرف توجہ مبذول کروا رہے تھے، اور ان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا، ملک پر نہیں بلکہ صرف ان کے ناجائز طریقے سے حاصل کیے گئے اثاثوں اور دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے افسران پر پابندیاں لگانے کی بات کی گئی۔ پھر یہ وہ سمت تھی جس کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، یعنی یہ کہنا کہ آپ کو اجازت دینی چاہیے جمہوریت کی
لیکن احساس یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سارا معاملہ کہیں پھنس گیا۔ میرا مطلب ہے کانگریس میں جو تحریک ابھر رہی تھی وہ واقعی آگے نہیں بڑھ سکی۔ جیرا، اور اس کی ایک بہت واضح وجہ ہے جب آپ کی تحریک، میں نے یہ کئی بار خود محسوس کیا ہے، اور میں ان لوگوں کے لیے کیس سٹڈیز بھی بیان کر سکتا ہوں جو دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کی تحریک اپنی طاقت دکھانا شروع کر دیتی ہے تو پھر اقتدار میں بیٹھے لوگ آپ کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے دراصل اپنی طاقت بنا لی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو ایجنڈے پر لانے پر مجبور کر سکیں، تو پھر انہیں اس سے نمٹنا ہی پڑتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے، وہ اس مسئلے کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس کانگریس میں بہت سے آزاد خیال ارکان ہیں جو ہماری حمایت کرتے ہیں اور وہی کریں گے جو کمیونٹی چاہتی ہے۔ اور جب میں ہم کہتا ہوں تو میرا مطلب ہے وہ امریکی جو نہیں چاہتے کہ امریکہ کسی فوجی حکومت کی پشترائی کرے، اور وہ پاکستانی نجات امریکی بھی جو اپنی اور اپنے خاندانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ان دو گروپوں کے درمیان اتحاد کی طرح ہے، اور اس طرح ہم نے تازہ ترین بل کے ساتھ دیکھا ہے جو میرے خیال میں ایک بہت ہی ہے، اس کا نام اچھا ہے، اس کی کچھ اچھی زبان ہے، لیکن جب آپ اس نئے بل کو دیکھتے ہیں ایچ آر، آپ HR 5271 کا حوالہ لے ہیں 5271۔ اور اس کی قیادت ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی، پاکستان سے متعلق ذیلی کمیٹی، اس کمیٹی کے چیئر اور اعلیٰ ڈیموکریٹ کر رہے ہیں، اور جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو سب کچھ بہت مضبوط نظر آتا ہے، لیکن پھر جب آپ اصل میں اس کا متن پڑھتے ہیں تو آخرکار یہ صرف ایک خفیہ رپورٹ کا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ صدر پابندیاں عائد کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو پہلے سے ہی موجود قانون ہے، یقیناً وہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے جو کہ کہے کہ صدر کو لازمی کرنا ہوگا۔ اس وقت قانون سازی میں یہی بات ہونی چاہیے، اور جو موجودہ حکمت عملی ہے آپ جانتے ہیں، اور انہیں یہ پسند نہیں آئے گا کہ میں یہ ہاؤس فارن افیئرز کے بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن ان کی حکمت عملی یہی ہے: ایسا بل لائیں جو مضبوط نظر آئے لیکن حقیقت میں کچھ نہ کرے، پھر کمیونٹی سے کہیں کہ وہ بہت محنت کرے۔ اگر آپ اس بل کے لیے کافی حمایت حاصل کر لیں، یہ کس کی حکمت عملی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانگریس مین اور کانگریسی ٹیموں کی یہی حکمت عملی ہے؟ ہاں میرا مطلب ہے، اور یہ بالکل یہی حکمت عملی ہے۔ یہ لازمی طور پر آپ جانتے ہیں مکمل طور پر نہیں ہے، کچھ ان میں سے کچھ کے لیے یہ شعوری ہے اور کچھ کے لیے یہ صرف مختلف دباؤ کو تولنے کا عمل ہے۔ ہاں، جانتے ہیں ان لوگوں کو بتایا گیا ہے، اور یہ تو ایسی بات ہے جو انہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ ہم پاکستانی حکومت پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے، وہ ہمارے قریبی اتحادی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنے ووٹرز کے خدشات اور اس تعلق کی اہمیت کے درمیان توازن رکھنا چاہتے ہیں، اور اس طرح یہ ہے جہاں سے آپ کا یہ شعوری طور پر برا نہیں ہے، ضروری ہے، ہو سکتا ہے پر ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے متفق ہوں۔ تو یہ ایک طاقت کی حرکی حق ہے، یہ طاقت کی ایک نفسیاتی حرکیات ہے۔ آپ جانتے ہیں جنوری کے بعد ایک بار صدر پاکستانی فوج کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، لہٰذا ریپبلکن کانگریس مین اور سینیٹرز کو ایک اشارہ ملتا ہے کہ صدر کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اگر ایگزیکٹو کا پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رومانس، اور جسے آپ ہنی مون کہتے ہیں، چل رہا ہے، تو کانگریس کیسے بہت مضبوط موقف اختیار کر سکتی ہے؟ تو ہر کانگریسی معاون یہ بات سمجھتا ہے، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کمیونٹی اہم ہو جائے تو پھر اس کو زیادہ احتیاط سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو ایک بار ہاؤس ریزولوشن 901 کے ذریعے پاکستانی فوج نے سمجھ لیا کہ پاکستانی کمیونٹی سب کچھ کر رہی ہے، تو انہوں نے پاکستانی کمیونٹی میں اپنی رسائی بنانا شروع کر دی۔ انہوں نے ان سے رابطے شروع کیے، کانفرنسیں اور سیمینارز منعقد کرنے لگے، اور فنڈز اور پیسے دینا شروع کر دیے۔ تو اس طرح انہوں نے کمیونٹی کو تقسیم بھی کیا اور اس میں شرائط بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر آگے کیسے بڑھا جائے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان تجربات کو مسلسل یکجا کرتے رہیں، دیکھیں کہ کیا چیز کامیاب ہوئی ہے اور کیا نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ جو میں نے کمیونٹی میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ توجہ اس بات پر رہی ہے کہ یہ سرگرمی کریں، یہ ایونٹ کریں، یہ بل لائیں، اور پھر اس کو خوب عام کریں، اور پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ حکومت مول بچ جائے گی۔ بدقسمتی سے حکومت کے پاس لابیسٹ ہیں، اور وہ لابیسٹ بس یہ کہیں گے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، فکر نہ کریں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں، ایک علامتی چیز۔ لیکن جو چیز انہیں خوفزدہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس پر ایک نفیس انداز میں جا رہے ہیں جو بنیادی طور پر کانگریس میں چالیں سیکھ رہا ہے، اور ہمارے پاس یہاں ایک بہت واضح راستہ ہے جو کہ نمبر 1 ہے: ہمیں ایچ آر پر ووٹ مانگنے کی ضرورت ہے، 5271 فوری طور پر۔ یہ غیر متنازع ہے، یہ صرف ایک خفیہ رپورٹ ہے، اس میں تاخیر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ 50 شریک سپانسرز ہے، اس چیز کو فوراً ووٹ دینا چاہیے، اسے اتفاق رائے سے منظور ہونا چاہیے، لیکن پھر جیسا کہ ہم اس عمل میں ہیں ہمیں اس میں ترمیم کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے 901 کے ساتھ کیا تھا۔ کچھ ایسی زبان شامل کریں جس میں ڈیات ہو،
लिहाजा कम्युनिटी को मुंतकली करना पड़ेगी। हमारे पास बहुत सारे लोग कम्युनिटी के साथ बहुत मेहरबान हैं, हमें ये देखना पसंद है। लोग अपने हलकों से बात करते हुए ज़ाती सतह पर उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन हम इस मरहले पर हैं जहां हमें कांग्रेस के अरकान की ज़रूरत है कि वो ऐसी कानून साजी की हिमायत करें जिसमें असल ताकत हो। वाकई हम इसी मकाम पर हैं। अब अलामती इकदाम अब बर्दाश्त सही। लेकिन असल ताकत देना मुश्किल होगा हैबा। अगर कांग्रेसमैन मेन एग्जीक्यूटिव की पोजीशन को समझते हैं तो शायद अलामती चीजें अब भी इस जज्बे को जिंदा रख सकती हैं। मेरा मतलब है कैसे हो सकता है? एग्जेक्टिव कैसे इजाजत देगा कि किसी कानून साजी या एक्ट में असल ताकत हो जो जनूबी एशिया में बेहतरीन स्ट्रेटेजिक मफाद के खिलाफ हो? ये इतना मरबूत नहीं है। आप जानते हैं, जैसे मार्को रूबियो सदर को किसी हद तक संभाल सकते हैं, लेकिन वो इतने माहिर नहीं है कि हर कांग्रेस के रुकन तक जा सके। और उन्हें कहें कि अपने वोटर्स को नजरअंदाज कर दो। हाँ, मैं जानता हूं कि उनके खानदानों को उठाया जा रहा है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दो। आप जानते हैं, ये वाकई अमरीकी हुकूमत की सलाहियत में नहीं है। हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। और यही वो जगह है जहां हिकमत अमली आती है। जब वोटर्स अपने नुमाइंदे के पास जाते हैं, वो कहते हैं, बराए करम आपसे दिल से खुलूस के साथ दरख्वास्त है कि आप हिमायत करें। और फिर आप कहते हैं, आप जानते हैं, हमने अलामती इक़दामात आजमा लिए। हमें आपकी ज़रूरत है कि आप अमली इक़दामात की हिमायत करें। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि इन पाबंदियों की हिमायत करें जो आपने दुनिया के हर दूसरे रहनुमा पर लगाई हैं। और हम भी वही सलूक चाहते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो ये इसका उमूमी तसव्वुर है। और यही सिमत है जिसकी तरफ हम गया है। और फिर आप जानते हैं, अगर ट्रंप सदर हों और डेमोक्रेट्स ऐवान में आएँ, तो इस तरह की चीज़ें मंजूर करवाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर बाइडेन सदर हों, तो रिपब्लिकन्स को अमली कदम उठाने पर आमादा करना कुछ आसान हो जाता है। तो ये उसी किस्म का तरीका है, लेकिन इसमें दबाव बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस हुकूमत का मकसद, और वो ख्वाब देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब दोबारा मामूल पर आ जाएगा और वो फिर से करप्ट जमातों के दरमियान अदल बदल कर सकेंगे। आप जानते हैं, यही वो दुआ कर ले। और इसलिए जब तक यहाँ की कम्युनिटी दबाव बरकरार रखेगी, ये सिर्फ वक्त की बात है। क्योंकि माशी और सियासी निज़ाम ही इतना है, बस है ही ऐसा। इस निज़ाम में कोई पायदारी नहीं है। बस आखिरी चंद सवालात हैं। अब जानते हैं, एक इस्तिलाह है आसान हदफ। क्या हम आसान हदफ की निशानदेही कर सकते हैं, मसलन सरहद पार सोबत? मेरा मतलब है वह कमतवा। कांग्रेस इस वक्त मुखालफत करेगी जब कोई मजबूत इकदाम हो कि आप जानते हैं इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो कर रही है वो ये है कि वो एहतजाज करने वालों की तस्वीरें ले रही है या वो ट्वीट्स देखते हैं। वो उन्हें नादरा के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से तलाश कर लेते हैं। फिर वो उनके रिश्तेदारों को ढूंढते हैं। वो उनके वालिद, कजन्स, चचा को अगवा कर ले गए हैं। इस पर एक मजबूत मौक़िफ़ होना चाहिए, बिल और एक्ट की सूरत में। रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक किसी भी तरफ से कोई इसकी मुखालिफत नहीं करेगा। आप जानते हैं, सरहद पार जबर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मेरा मतलब है, ये एक बहुत मजबूत दो जमाती इकदाम हो सकता है। और मीडिया के लिए भी कुछ। आप जानते हैं, गूगल और ट्विटर पर सेंसरशिप के हवाले से भी कुछ होना चाहिए। उनके पास हो सकता है वो मजबूत हाथ मजबूत पांव के साथ आ सकते हैं, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब और दीगर तमाम अमेरिकी कारपोरेशंस पर। और ये कहते हुए कि गूगल, अरे आप वाकई पाकिस्तानी हुकूमत से डिक्टेशन नहीं ले सकते, आप अमेरिकी कॉरपोरेशन है, आप यहाँ जिम्मेदार हैं, यहाँ वो इंद्रा स्टार। तो इस किस्म के कम लटकने वाले फलों को हम धकेल सकते हैं। बिल्कुल, और कम्युनिटी के पास है, क्योंकि हमारे पास हमारे कुछ बेहतरीन कारकुन हैं जिन्हें हुकूमत ने निशाना बनाया है, आप जानते हैं, लेकिन उन्हें सम्मन मौसूल हुए हैं। या आपके पास उनके घर वालों के घर पर क्या है, और इसी तरह, और ये कि इन लोगों ने कांग्रेस के अरकान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल पैदा किया। आप जानते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मौसर तरीका है। आप जानते हैं, जैसे जैसे हुकूमत मजीद मायूस होती जाएगी, वो मजीद मायूस कुन इकदाम करने जा रही है। और फिर जब वो ये मायूस कुन इकदाम करता है, तो हम उनको उजागर करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक चक्कर पैदा करता है, आप जानते हैं, एक सिलसिला। मकसद ये है कि वो चक्कर, आप जानते हैं, फिर आप एहतजाज देखते हैं, ठीक है? तो हमारे पास पाकिस्तान में एहतजाज होते हैं। हम बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए काम करते हैं। फिर कांग्रेस के अरकान आवाज़ उठाते हैं। तो ये वो किस्म का मुस्बत चक्कर है जो हम पैदा करना चाहते हैं, जो बिलाखिर आप जानते हैं इस हुकूमत को मजबूर करेगा कि वो हार मान ले और खुद मुख्तारी और जमहूरियत को पनपने दे। लेकिन ये बस वक्त लेगा। सबसे अहम बात जो मेरे ख्याल में समझनी चाहिए, मैं कहता हूँ, वो ये है कि ये सब आप जानते हैं, खुद इमरान खान भी ये बात समझते हैं। ये इस बात का ऐलान है कि मैं जितना वक्त भी लगे है होगा। सबसे बुरी बात जो कोई भी कर सकता है वो ये है कि वो मायूस नजर आए। अगर आप मायूस नजर आए, तो इससे उन्हें ये पैगाम मिलता है कि हम उनका इंतजार कर सकते हैं। वो थक रहे हैं, वो अपने शानदार डॉक्टर्स और आप जानते हैं डीसी में इंजीनियर्स हैं, या फिर अमेरिका में वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो थक जाएंगे। आओ उनका इंतजार करते हैं। और अगर आप बस ये है, हम जाएंगे, हम कभी नहीं थकेंगे, हम मुसलसल आगे बढ़ेंगे जब तक कि हम जीत ना जाएं, और हम सिर्फ मजबूत ही होंगे।
یہ وہی ہے جو انہیں یہ احساس دلانے والا ہے کہ یہاں کوئی فرار نہیں ہے، اور وہ ایک معاہدے کو بھی ختم کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ابھی بھی باہر نکلیں گے کر سکتے ہیں اور اسی طرح میں نے صرف لوگوں سے گزارش کی ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ان متضاد چیزوں میں سے ایک ہے جہاں آپ جتنا زیادہ اس بات کا اشارہ دیں گے کہ آپ لڑیں گے وہ آخر تک اتنی ہی جلدی آپ جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک دلچسپ بحث رہی ہے، بہت دلچسپ۔ میں نے واقعی اس کا لطف اٹھایا اور میں لوگوں سے بھی بہت دلچسپ تاثرات کا منتظر ہوں اور آپ کے ساتھ رابطے میں رہنے کا منتظر ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔